بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تمام پیپرز کی ہیڈ لائن ایک ہی ہے، وہ ہے بام بلاسٹ کے بارے میں۔ جیسے میرے پاس جو پیپر ہے اس کی ہیڈ لائن ہے کہ 25 killed and more than 100 injured as bomb explosions rock Delhi۔ تو یہ نیوز آج سب کے مائنڈ میں ہے۔ جب یہ نیوز میں نے پڑھی تو مجھے 60 سال پہلے کا اپنا ایک ایکسپیرئنس یاد آیا۔ یعنی 47 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہاں مار کاٹ بلڈ شیڈ بھی آیا، یعنی بارڈر کے دونوں طرف۔ تو اس وقت میں نے پیس مشن شروع کیا 1948 میں، یعنی اب سے 60 سال پہلے۔ تو وہاں پر ہم اعظم گڑھ میں تھے، وہاں پر ایک ایگزیبیشن لگتی تھی، اینول ایگزیبیشن۔ وہاں پر ہم نے ایک بک اسٹال لگایا ریلیجس لٹریچر کا۔ اس پر ایک بہت بڑا ہم نے سائن بورڈ لگایا تھا۔ ہمارے ساتھی ایک تھے یوسف آرٹسٹ، انہوں نے لکھا تھا اس کو، بہت بڑا سا تھا وہ، یعنی گیٹ پر سے دکھائی دیتا تھا۔ اس میں قرآن کے ایک آیت کا ٹرانسلیشن تھا، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن لکھا گیا تھا اس پر، اینڈ گاڈ کالس ٹو دا ہوم آف پیس۔ میں نے سوچا کہ میں 60 سال سے پیس مشن چلا رہا ہوں، میرا مشن کبھی بھی اخباروں کی ہیڈ لائن نہیں بنا، اور کچھ ان نون قسم کے لوگوں نے بام بلاسٹ کیا تو سارے پیپروں میں ہیڈ لائن دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایسا ڈیلی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے دیکھیے، آپ بات کریں لوگوں سے، سب کے دل میں میڈیا کے بارے میں نگیٹو تھاٹ ہے۔ کم سے کم مسلم ورلڈ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں کہ 1 to all سارے مسلمان میڈیا کے بارے میں نگیٹو ہیں، سمجھتے ہیں کہ اینٹی اسلام ہے، اینٹی مسلم ہے۔ اکیلے میں اس میں ایکسیپشن ہوں، صرف اکیلا میں پوری مسلم ورلڈ میں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ سروے کر لیجیے، یورپ میں، امریکہ میں، عرب میں، انڈیا میں، پاکستان میں، سب۔ ایسا کیوں میرے دل میں میڈیا کے خلاف کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں؟ یہ بات میں نے سیکھی ہے پرافٹ آف اسلام سے، وہی میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی میڈیا کو مینیج کرنا کا فارمولہ میں نے ڈسکور کیا، نہ کہ ریئیکٹ کرنے کا فارمولہ۔ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میڈیا کی باتوں پر ریئیکٹ کرتے ہیں، نگیٹو ریئیکشن میں جیتے ہیں۔ میں نے ایک فارمولہ ڈسکور کیا، ہاؤ ٹو مینیج میڈیا پرابلم۔ یہ فارمولہ پرافٹ آف اسلام نے ہسٹری میں پہلی بار دیا۔ وہ تھا، آپ جب آئے یعنی فرسٹ کوارٹر آف 7th century AD میں، تو وہ زمانہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، ہر طرف وار تھی۔ اس وقت کیا تھیری تھی لوگوں کی، عربک میں سیئنگ تھی کہ الحرب انفع للحرب، یعنی وار اگینسٹ وار، دس از دا سولوشن، وار اگینسٹ وار، الحرب انفع للحرب۔
سارے لوگ اسی طرح سوچتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی یہی سوچتے ہیں. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے ایکسس پاور کے نام سے ایک فرنٹ بنایا. تو برٹن نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایک فرنٹ بنایا الائڈ پاور کے نام سے، الائڈ پاورس. دونوں جو ہے فوجی فرنٹ تھے، یعنی وار کو کاؤنٹر کرو وار سے. پھر ابھی دیکھیے صدام حسین نے ایک نعرہ دیا کہ المعارک کا مطلب ہے مدر آف آل بیٹلس، کہ ہم ویسٹ کے خلاف، امریکہ کے خلاف سب سے بڑی لڑائی لڑیں گے، ان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے. تو المعارک کا نیگیٹو ریئیکشن دیا امریکہ نے اسٹار وارس. دونوں طرف وار کی باتیں، ادھر بھی وار ادھر بھی وار، وار اگینسٹ وار، وائلنس اگینسٹ وائلنس. اسی میں پوری ہسٹری میں لوگ جیتے رہے. پوری نون ہسٹری میں پہلی بار پرافٹ آف اسلام نے فارمولہ دیا پیس اگینسٹ وار، پیس اگینسٹ وار. اسی سے میں نے سیکھا. آپ اگر لائف پڑھیں پرافٹ آف اسلام کی، تو جو آپ کے جو بایوگرافرس ہیں وہ گنتی کرتے ہیں 83 غزوات. غزوات مینس وارس، 83 لڑائیاں. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. پرافٹ آف اسلام کبھی بھی 83 لڑائی تو لڑنے بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی لڑائی لڑے ہی نہیں. انڈر کمپلشن انہوں نے صرف 3 بار ڈیفینس کیا، باقی سب کیا آپ نے مینیج کیا. بدر، احد و حنین 3 تھی آپ کے زمانے میں فل فلیج وار. لیکن وہ بھی کیا تھی؟ آپ نے اس طرح مینیج کیا کہ صرف آدھے دن لڑائی ہوئی، یعنی آفٹر نون شروع ہوئی اور سن سیٹ کے ٹائم ختم ہو گئی. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5 دن، صرف 1.5 دن. کچھ اور کچھ لوگ بتاتے ہیں جیسے غزوہ وہ خیبر وغیرہ، دیٹ ور اسکرمشز rather than بیٹل. اسکرمشز میں اور بیٹل میں آپ ڈفرینس جانتے ہیں. کچھ جھڑپ ہو گئی ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن بیٹل جس کو کہتے ہیں وار، وہ صرف 3 بار ہوئی اور 1.5 دن. دیٹ واز ڈیو ٹو سکسیسفل فارما آف مینجمنٹ. وہ کیسے؟ یہ دیکھیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بار جو سب سے بڑی جو لڑائی انہوں نے چھیڑی تھی، جس میں 12,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، وہ سب سے زیادہ، یعنی سب ٹرائب سے لے کر کے 12,000 کا لشکر مکے سے چلا. تو آپ کیا کرتے تھے کہ انٹیلیجنس آپ کا بہت ہی پاورفل تھا، آپ پتہ کرتے رہتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ 12,000 لوگ آ رہے ہیں مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں سے ڈسکس کیا کیا کرنا ہے. تو ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوا، ایک صاحب کے رائے کے لے کر ایک تھے ایران کے مسلم، کہ ہم مدینے کے آگے ایک ٹرینچ کھود دیں، ٹرینچ، خندق. مدینہ ایک ایسا سٹی تھا جس کے 3 طرف سے پینیٹریشن پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف پہاڑ تھا اور 2 طرف گھنے یعنی کھجوروں کے پیڑ تھے جنگل کی طرح. تو 3 سائڈ سے پینیٹریشن ہو نہیں سکتا تھا، صرف ایک سائڈ سے پینیٹریشن ہو سکتا تھا. ادھر آپ نے ٹرینچ کھود دی، رات دن ایک کر کے. اچھا، جب وہ لوگ آئے 12,000 کے لشکر لے کر، تو ان کے جو جنرل تھے ابو سفیان، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ٹرینچ کھدی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ہیلی کاپٹر کا تھا نہیں، ایروپلین کا تھا نہیں کہ آپ اڑ کر کے چلے جائیں.
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑائی کو انہوں نے روک دیا. یعنی ٹرینچ مینس بفر. تو آپ نے ایک بفر یعنی کھڑا کر دیا اپنے اور انیمی کے بیچ میں. تو جب دیکھا ابو سفیان نے اس کو تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں سیرت ابن ہشام میں کہ واللہ ان ہذہ لمکیدہ ما کانت العرب تکیدھا. یعنی خدا کی قسم دس کائنڈ آف اسٹریٹجی واز کوائٹ unknown to Arabs. خدا کی قسم انہوں نے کہا کہ دس کائنڈ آف اسٹریٹجی واز کوائٹ unknown to Arabs. اور لڑائی نہیں ہوئی. حدیبیہ میں دیکھیے وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے. آپ نے کیا فارمولہ اپلائی کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو تم کہو ہم مان لیتے ہیں. پیس لاؤ اپنے تمہارے بیچ میں، جو بھی کنڈیشن تمہارے مان لیتے. ان کی ہر کنڈیشن آپ مانتے چلے گئے. حدیبیہ ایگریمنٹ واز a unilateral agreement by accepting all the conditions of the other side. مانتے گئے. تو وہ جو ایک سیئنگ میں نے سنائی تھی آپ کو اس سے پہلے کہ جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جو کہ پیچھے ہٹنا آ جائے اس کو کوئی کیا کرے گا اس کے. یہ تالی بجا رہے ہیں آپ، جس کو اپنا ہاتھ ہٹا لینا آ جائے تو کہیں تالی بجے گی. آپ کرتے رہے اسے. تو آپ نے دوسری سائڈ کی کنڈیشنز کو یونیلیٹرلی ایکسیپٹ کر کے پیس کام کیا. تو پروفٹ آف اسلام نے کیا ڈسکور کیا؟ ان کی ڈسکوری کیا تھی؟ پیس آلویز برنگس اپرچونیٹیز. جہاں پیس ہے وہاں اپرچونیٹی ہے. یہ کوئی جانتا نہیں تھا، اب بھی نہیں جانتا. آپ کے پہلے بھی لوگ نہیں جانتے تھے، آج بھی نہیں جانتے. یہ تو بم کیوں مارتے ہیں، گن کیوں چلاتے ہیں؟ اپرچونیٹیز سے دنیا بھری ہوئی ہے. ہم بھی دیکھیے آپ ایک اپرچونیٹی کو اویل کر رہے ہیں یہاں پر. اور ورلڈ از فل آف اپرچونیٹیز. ہمارے زمانے میں دیکھیے ریلیجس فریڈم ہے، اپرچونیٹی کھلی ہوئی ہے. پارٹیز کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. ہر آدمی کو موقع ہے جو چاہے کرے. لیکن بم مار رہے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو پالیسی ہے، جو وزڈم ہے، وزڈم کیا ہے؟ پرابلم کو اگنور کرنا اور اپرچونیٹی کو اویل کرنا. تو پرافٹ نے ٹکراؤ کو اوائڈ کیا، ٹکراؤ سے اپنے کو ہٹا لیا. تو دیکھا کہ سب اپرچونیٹی ہر طرف ہے. اور اس کے بعد صرف 2 سال کے اندر آپ یعنی پورے عرب میں آپ کا وہ ہو گیا، آپ کا یعنی مشن پھیل گیا. پورے 2 سال کے اندر یعنی پیچھے ہٹ کر آپ نے پورے عرب کو جیت لیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو یہی فارمولہ میں نے پکڑا میڈیا کے معاملے میں. دیکھیے میری کیا ڈسکوری ہوئی. میڈیا کیا ہے؟ وہ نیوز انڈسٹری ہے. میڈیا کوئی مشن نہیں ہے، میڈیا کوئی روحانی ادارہ نہیں ہے، میڈیا کوئی ریلیجن نہیں ہے. میڈیا ایک انڈسٹری ہے، نیوز انڈسٹری. تو انڈسٹری کا کیا نیچر ہوتا ہے؟ جو چیز مارکیٹ میں بکے گی وہی لائے گا وہ مارکیٹ میں. تو میڈیا نیوز کو سیل کرتا ہے. میڈیا کا کام کیا ہے؟ نیوز کو سیل کرنا. اب لوگوں کا ہمیشہ یہ مزاج کیا رہا ہے کہ ہاٹ نیوز جو ہے اس کو دوڑتے ہیں اس کی طرف. شاید ہسٹری میں اکیلا ایک انسان ہوں جو مجھے سینسیشن سے کوئی دلچسپی نہیں، ہاٹ نیوز سے کوئی دلچسپی نہیں. جس کو بھی دیکھیے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، ریلیجس ہو سیکولر ہو، ہاٹ نیوز کی تو دوڑتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے سوا بھی کوئی ایکسیپشن ہے پوری ہسٹری میں
تو میڈیا اس کو اویل کرتا ہے. آپ خود جب ہارڈ نیوز کو پسند کرتے ہیں تو وہی سیل کرے گا وہ لا کر کے. اپنے کو بدلیے آپ. میڈیا کو کمپلیٹ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ اسی میں دلچسپی لیتے ہیں. 2-3 کے اندر میں نے دیکھا کہ جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ بام کا ذکر کرتا ہے. میں تو کبھی نہیں کسی ذکر کرتا بام کا. سب کے مائنڈ میں چھایا ہوا ہے وہ. اب ہزاروں دوسری باتیں ہیں مگر کسی کے مائنڈ میں چھایا ہوا نہیں. تو جب میڈیا نے دیکھا میڈیا کو نیوز سیل کرنا ہے, نیوز کو بیچنا, مارکیٹ کرنا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہارڈ نیوز کا مارکیٹ ہے, ہارڈ نیوز سیلیبل آئٹم ہے, تو ہارڈ نیوز لاتے ہیں وہ ڈھونڈ کر کے. تو میڈیا نیوز انڈسٹری ہے اور سلیکٹو نیوز کی انڈسٹری ہے. وہ میڈیا کو کسی سے مطلب نہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس نیوز کو جو بکتی ہے بازار میں. تو ڈونٹ بلیم ادرس, بلیم یور سیلف. آپ جب خود اسی کے خریدار ہیں تو وہی لائے گا میڈیا. اس طرح میں نے مینیج کیا اپنے نگیٹیوٹی کو. اور میڈیا کے خلاف میں اکیلا شاید دنیا میں ہوں جس کے اندر کچھ بھی نگیٹیوٹی نہیں. جس سے بھی دیکھے وہ میڈیا کے بارے میں نگیٹیوٹی اپنے دل میں لیے ہوئے کہ میڈیا جو ہے ایسا کرتا ہے, میڈیا ویسا کرتا ہے. اسی دلی میں ایک سیمینار ہوا تھا 9/11 کے بعد, جب وہ نیو یارک ٹاور جو ہے توڑا گیا تھا. تو ایک اچھا پڑھے لکھوں کا سیمینار تھا. اس میں الٹرا سیکولر لوگ بھی تھے اور ریلیجس لوگ بھی تھے. تو ایک الٹرا سیکولر آدمی تھے جو مجھے یاد ہے اب تک, لگے کہنے کے صاحب یہ میڈیا نے یہ سب کیا ہے. یعنی 9/11 کا بلیم دیا انہوں نے میڈیا کو, اور سب اسی ٹون میں بول رہے تھے. کیوں میڈیا کو بلیم دیتے ہیں آپ جب آپ خود نگیٹو, یعنی کہ میڈیا اسی باتوں کو پھیلاتا ہے, نفرت پھیلاتا ہے, ہیٹ پھیلاتا ہے, تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. رسول اللہ نے مینیج کیا تھا وار کو تھرو پیس فارمولا. میں نے مینیج کیا میڈیا کو اس سوچ کر کے کہ میڈیا کو میں کیوں غصہ کروں. میڈیا ایک انڈسٹری ہے, جو بکتی ہے بازار ہے وہ بیچے گا. یہ سارا معاملہ, یہ سارا معاملہ یہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو, یعنی جو لوگ یعنی بام بلاسٹ میں انوالو ہیں, گن کلچر چلا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ٹھیک کریں تو میڈیا کو بلے مت دیجیے. ان لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کیجیے آپ. جیسے میں نے اپنے مائنڈ کی انجینئرنگ کی تو میرے مائنڈ میں کوئی ہیٹ نہیں کسی کے خلاف. تو اصل ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں, اب عام طور پر کیا ہے آج کل, فوراً لوگ اسلام کہتے ہیں کہ اسلام ایسا, اسلام ویسا. آپ سوچیے ذرا سا, کر رہے ہیں تو انسان یعنی مسلمان, اور بلیم دے رہے ہیں اسلام کو. آپ ان لوگ بلیم دیے جو کر رہے ہیں. آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے پوٹا کا کاؤنٹ ختم کر دیا. میں تو کہتا سپر پوٹا لاؤ, سپر پوٹا, کہ جس پر دیکھو اس کو اسی وقت گولی مار دو, روڈ پر گولی مار دو, ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دو. لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام تو پورا کا پورا پیس پر بیس کرتا ہے, ریلیجن آف پیس ہے. بلکہ پروفٹ آف اسلام نے پہلی بار زندگی میں, پوری ہسٹری میں, یہ پیس کا فارم, آئیڈیالوجی آف پیس دی. آپ جانتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہے وہ جو کہتے ہیں پیسیفزم. پیسیفزم جو ہے وہ سبجیکٹ ہے پیس کا. تو ہزاروں سال سے لوگ پیس میں سوچتے رہے. پیسیفزم پر پورے ایک انسائکلوپیڈیا ہے, آپ پڑھیے اس کو. لیکن کوئی بھی, میں کہہ سکتا ہوں پورے کنوکشن کے ساتھ, کوئی بھی آئیڈیالوجی آف پیس نہیں دے سکا.
پرافٹ آف اسلام نے آئیڈیالوجی آف پیس دیا. آئیڈیالوجی آف پیس کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہمارے سماج میں ایسا ہے کہ ہیٹ تو رہے گی، وائلنس بھی رہے گا، پرووکیشن بھی رہے گا. تو کیا وی نیڈ فارمولا آف یعنی وائلنس مینجمنٹ، فارمولا آف مینجمنٹ رادر دین فارمولا آف فائٹنگ. تو وہ فارمولا کیا دیا آپ نے؟ آپ نے بتایا کہ جب بھی کہیں کوئی پرابلم ہے تمہارے لیے تو وہاں دیکھو تو تم کو وہیں پر اپرچونیٹی دکھائی دے گی. ان مع العسر یسرا، ویئر دیر از پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. یہ بالکل ان نون تھا دنیا میں انسان کے لیے. ویئر دیر آر پرابلمس دیر آر اپرچونیٹیز. سو اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز. یہ آپ نے کیا. عرب نے آپ نے 83 بار وار کو اوائڈ کیا اور مینیج کیا اس طریقے سے ڈفرینسز کو کہ پیس وہاں آ گیا. اور پھر آپ نے اس بعد اپرچونیٹی کا اویل کیا. میں نے اس سے پہلے آپ سے بتایا تھا کہ امین رائے کی کتاب ہے دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس میں انہوں نے پرافٹ آف اسلام کے بارے میں کہا ہے کہ دا موسٹ مریکلس آف آل مریکلس. دا موسٹ مریکلس آف آل مریکلس. ایسے ہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو امریکن رائٹر ہے، اس کی جو بک ہے بہت ہی ویل نون، دا 100. یہ لوگوں نے آپ کا کارنامہ تو بتایا، یہ نہیں بتا سکے لوگ کہ وہ کون سے فارمولا جو اپلائی کیا رسول اللہ نے. یہ نہیں بتا سکے، ان کتابوں میں یہ بات نہیں ہے. وہ فارمولا یہ تھا دیٹ ہی ڈسکورڈ ویئر دیر آر پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. یہ قرآن میں بتایا گیا. آج بھی لوگ اس سے بے خبر ہیں، اسے تو لڑتے ہیں. اب دیکھیے بڑے بڑے پاورز بھی لڑتے ہیں اور عام لوگ بھی لڑتے ہیں، جبکہ وہیں جہاں وہ لڑ رہے ہیں وہیں پر اپرچونیٹی موجود ہے. تو جس اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریلیجن آف وائلنس ہے، اس کو پڑھے بغیر کہتے ہیں لوگ. اگر آپ پڑھیں تو مانو کہ تو ریلیجن آف پیس ہے، ریلیجن وائلنس ہے ہی نہیں. کیونکہ لوگ جو ہے کئی بار بھڑک اٹھتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں. تو سم ٹائم یو آر کمپیلڈ ٹو گو ٹو وار ایز اے ڈیفینس. تو رسول اللہ جو ہے آخری حد تک کوشش کرتے تھے کہ وار کو، ٹکراؤ کو اوائڈ کریں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 بار ایسا ہوا کہ کمپلسیولی آپ وار میں انوالو ہونا پڑا ایز اے ڈیفینس، یعنی بدر میں، احد میں اور حنین میں. لیکن اس میں بھی آپ نے ایسا کیا کہ آدھے دن سے لڑائی زیادہ نہیں ہو سکی، کل 1.5 دن بس. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو جو ریولیوشن آپ لائے، ریولیوشن دیٹ واز اے بلڈ لیس ریولیوشن. بلڈ لیس ریولیوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو اسلام پر جو لوگ یہ بلا سوچ سمجھے بلیم دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وائلنس سکھاتا ہے، تو میں یہ کہوں گا اگر آپ یہ کہیں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ وائلنٹ بن گئے ہیں، وہ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں، تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے، میں مسلمانوں کی ایڈوکیسی کرنا میرا مشن نہیں ہے. لیکن آپ اسلام کو بولیں گے اگر آپ، تو آپ کو بتانا پڑے گا کا ریفرنس قرآن میں اور حدیث میں، وہ ہے نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے ہسٹری میں پہلی بار یہ بتایا کہ اس دنیا میں پرابلم تو رہیں گے. کیوں؟ جو کریٹر ہے، کریٹر اس نے اپنے کریشن پلان کے مطابق لوگوں کو فریڈم دیا ہے. جب فریڈم دیا ہے تو
مس یوز بھی کریں گے وہ فریڈم کا. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فریڈم دیں اور ان کو وہ روک لگا دیں کہ تم مس یوز نہیں کر سکتے. تو فریڈم ہے تو مس یوز کرنے کا بھی فریڈم ہے. تو چونکہ لوگوں کو یہ فریڈم ہے کہ وہ مس یوز کر سکیں, تو مس یوز کرتے ہیں جو اسی سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی جو آزادی ہے اس کو مس یوز کر کے پیدا ہوتا ہے. اسلام نے بتایا گیا ہے کہ چونکہ ہم اس فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے, خدا کی دی ہوئی چیز کو ہم ابالش کیسے کریں گے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ابالش کرنے کے لیے دوڑیں, ہمیں اس کو مینیج کرنے کا کوشش کرنا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ فریڈم کو ابالش کرنا چاہیں, یہ چاہیں کہ لوگ فریڈم کو مس یوز کریں ہی نہیں, تو وہ امپاسبل ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو فریڈم ہوتے ہوئے اس کو مینیج کرنا سیکھیے. تو رسول اللہ نے اس زمانے میں, جب کہ ہر طرف وار کا زمانہ تھا, اس زمانے میں یونائٹڈ نیشنز نہیں تھی, ریلیجس فریڈم نہیں تھا آج کے طریقے سے, تو وار کے زمانے میں آپ نے اس طرح سے مینیج کیا کہ آپ لوگوں نے بتایا لوگوں کو کہ وہ اگر پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو کریٹ کرنے دو انہیں, ہمیں ان کو یونیلیٹرل ایڈجسٹمنٹ کر کے پیس لانا ہے, اور پھر ہمیں اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے. یہ بات میں آج کے بارے میں کہتا ہوں. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف میڈیا مینجمنٹ. جس کو دیکھیے وہ میڈیا کے ساتھ شکایت کرتا ہے. میڈیا شکایت کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا آپ میڈیا کو بنا سکتے ہیں, کوئی ریلیجس مشن بنا سکتے ہیں؟ وہ امپاسبل ہے. میڈیا کبھی بھی ریلیجس مشن نہیں بن سکتا ہے, وہ تو انڈسٹری ہی رہے گا. تو جو بات ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے آپ پروٹیسٹ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہونے والی ہے نہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ریلیجس مشن بن جائے, وہ اسپریچول مشن بن جائے, تو ہونے والا ہے نہیں, وہ تو انڈسٹری رہے گا. تو میڈیا کو ایز اٹ از لیتے ہوئے آپ کو ایک ایسا فارمولا ڈسکور کرنا چاہیے جس سے آپ کے دل میں میڈیا کے خلاف نیگیٹو تھاٹ ختم ہو جائے. اور میں نے جو ڈسکور کیا وہ یہی ہے کہ جس طرح دوسری انڈسٹریز مارکیٹیبل آئٹم کو لاتی ہیں مارکیٹ میں, ایسی میڈیا بھی یہی کرے گا کہ مارکیٹیبل نیوز کو لائے گا وہ مارکیٹ میں, کرے گا ایسے ہی. تو آپ جو ہے اپنے کو مینیج کیجیے, اپنے ایموشنس کو مینیج کیجیے, اپنے جذبات کو مینیج کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں. یہ ہے یعنی میری سمجھ سے سچویشن کا انالیسس. اب ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے نگیٹو تھاٹ کے نکالیں, لوگوں کے دلوں سے نگیٹو تھاٹ نکالیں. یہ ہمارا مشن ہے, چاہے نگیٹو تھاٹ اسلام کے اگینسٹ میں ہو, انسان کے خلاف ہو, کسی بھی معاملے میں. کیونکہ نگیٹو تھاٹ کو ہم کلر سمجھتے ہیں, کلر. جہاں نگیٹو تھاٹ ہے وہاں اینجل نہیں ہے, وہاں خدا نہیں آپ کے ساتھ ہے, وہاں اسپریچولیٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. نگیٹو تھاٹ آیا سب چلا گیا. تو ہمارا جو مشن ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کر کے انہیں ایسا بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو کہ وہ نگیٹیوٹی میں جینا چھوڑیں, اور پازیٹیوٹی میں جینا انہیں آ جائے. یہ ہمارا مشن ہے. اور آپ کو میں کہوں گا کہ اسی مشن میں آپ کو اپنی پوری طاقت لگانا ہے. اسی میں آپ کے لیے بھی پیراڈائز ملنے والی ہے, اسی میں دوسروں کے لیے بھی پیراڈائز ملنے والی ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس میں آپ
پیراڈائز پا سکیں. اسی میں جینا ہے, اسی میں مرنا ہے. کہ لوگ جو ہے پازیٹیوٹی میں جینے لگیں, نگیٹیوٹی میں جینا چھوڑ دیں. اسی کے لیے ساری کوشش آپ کو کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, یہاں تک کسی راہ میں مر جانا ہے. اور سب کچھ آپ کو خدا کی امید پر کرنا ہے. ہم کو یقین ہے کہ یہ مشن جو ہے خدا کا مشن ہے. اس قسم کا یہ مشن جو ہے پازیٹیو مشن, یہ ایک ڈیوائن مشن ہے. اس لیے اس میں ضروری ہے کہ خدا کی مدد آپ کو ملے گی. آپ کبھی خدا کی مدد سے محروم نہیں ہو سکتے. تو اس پر آپ غور کیجیے. تو اس وقت میں نے دو باتیں کہیں. نمبر ایک, جو لوگ اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک وائلنٹ ریلیجن ہے, ان کو بتائیے کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلمس. جو مسلمان کر رہے ہیں اس کا بلیم تو اسلام کو کیوں دیتے ہو؟ اسلام کے بارے میں بولنا ہے تو آپ کو اس کے اسکرپچر کو دیکھنا پڑے گا, مسلمانوں کی پریکٹس کو نہیں, پریکٹس کو نہیں. کل مجھ سے کہیں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یعنی گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ ہے ارجن آگے بڑھا اور یدھ کر. کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہندو لڑائی لڑنے لگے؟ وہ اس کا ایک کنٹیکسٹ ہے, اس میں وہ بات کہی گئی ہے. تو اسلام یعنی قرآن میں اگر کچھ جگہوں پر لڑائی کی بات ہے تو وہ ڈیفینس کے کنٹیکسٹ میں ہے. یعنی جب لوگوں نے اٹیک کر دیا, جب انہوں نے حملہ کر دیا, اس وقت قرآن میں کہا گیا کہ تم اس حملے کے جواب میں ڈیفینسو وار لڑو. تو یہ تو ہر جگہ ہوگا. بائبل میں بھی وار کی آیت موجود ہے, گیتا میں وار کی آیت موجود ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, ہر جگہ موجود رہتی ہے. لیکن وہ ہوتی ہے ڈیفینس کے لیے. یہ مطلب نہیں کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں, گن لے کر سب کو مارنا شروع کر دیں. میں ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں قرآن کا. دیکھیے یہ جو بام بلاسٹ ہوئے ہیں اور ایسے بہت سے ہوتے رہتے ہیں, یہ اسلام کے کتنا زیادہ خلاف ہے, کتنا زیادہ اسلام کا اگینسٹ ہے. میں ایک ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. اس میں کون لوگ مرے؟ سب انوسنٹ لوگ مرے, سب انوسنٹ. اس سے اور جو جہاں ادھر ادھر بام بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں, سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, تو کون مرتا ہے؟ انوسنٹ لوگ مرتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے, من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فکأنما قتل الناس جميعا. اس کا مطلب ہے کلنگ آف ون انوسنٹ پرسن مینس کلنگ دا ہول ہیومینٹی, کلنگ دا آل ہیومینٹی. یعنی ایک انسان کو مارنا ایسا ہی ہے جیسے سارے انسانوں کو تم نے مار ڈالا. یہ ہے اسلام کا. انسینٹ لوگوں کو مارنا اسلام میں ہے ہی نہیں. اب بتائیے کہ اگر اسلام پر کوئی بلیو کرتا ہو, اسلام کو مانتا ہو, کیا سوچے گا وہ کہ اگر میں نے اتنے سارے لوگوں کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے, ایک انسینٹ کو مارا تو مجھے پنشمنٹ ملے گا یعنی سارے انسانوں کو مارنے کے برابر کا پنشمنٹ. اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں, کیونکہ ایک انسان کو مارنے کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ 7 بلین مرڈر کا آپ کے پاس سزا, آپ کو پنشمنٹ دیا جائے گا. کوئی سوچ سکتا ہے ایسا؟ آپ کوئی سوچ سکتا ہے؟ بتائیے. اس وقت جو دنیا میں پاپولیشن ہے انسانوں کی وہ ہے 7 بلین. اب اگر اس آیت کو کوئی پڑھے کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانیت کو مار ڈالنا ہے, تو سوچے گا کہ میں کیسے ماروں؟ میرے بام سے ایک انسان اگر مر گیا, انوسینٹ انسان, تو خدا کی عدالت میں, خدا کے ہاں مجھ پر 7 بلین انسانوں کو مار ڈالنے کا کیس چلے گا. تو 7 بلین ایئرس تک مجھے ڈال دیا جائے گا پریزن میں.
کوئی سوچ سکتا ہے کہ مارے وہ کسی انسان کو؟ آپ غور کیجیے. کوئی انسان جو خدا کو مانتا ہو، جو قرآن کو مانتا ہو، جو اسلام کو مانتا ہو، اس کے لیے انتھنکیبل ہے کہ انسان کو، انوسینٹ انسان کو مارے. کیونکہ میں نے عرض کیا جیسا کہ قرآن میں صاف صاف آیت موجود ہے کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مار ڈالنا ہے کے برابر ہے. تو جب ایک آدمی نکلے گا بم لے کر مارنے کے لیے، کسی مارکیٹ میں بم ڈالنا ہے اس کو، جہاں سب انوسینٹ لوگ ہیں، انوسینٹ لوگ اپنا شاپنگ کر رہے ہیں، تو وہ اگر جانتا ہے قرآن کو، اسلام کو، خدا کو، تو اتنا زیادہ سوچے گا وہ کہ اگر میرے بم سے ایک بھی انوسینٹ آدمی مر گیا تو خدا کے یہاں جب پہنچوں گا میں، تو 7 بلین انسانوں کو مارنے کا کیس میرے اوپر چلایا جائے گا، اور 7 بلین ایئرس تک میں جیل میں رہوں گا. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ ایسا بم مارے کسی شاپنگ سینٹر میں؟ کبھی نہیں کر سکتا ایسا. تو یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اینیمل ہے، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ ایسے بام بلاسٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، وہ اینیمل ہیں، وہ اینیمل، وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہوتے تو کیا اتنا بڑا رسک لے سکتے تھے وہ؟ یعنی کوئی بھی دنیا میں اسکالر ایسا نہیں ہے جو اس بات کو ڈینائی کرے جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے کہ ایک انوسینٹ انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مار ڈالنے کے برابر ہے. کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بات ہے قرآن میں لکھی ہوئی. اب بتائے کہ جو آدمی قرآن کو مانے، خدا کو مانے، اور ڈے آف ججمنٹ کو مانے، ہیل اور پیراڈائز کو مانے، اس کے لیے انتھنکیبل رہے گا یہ. وہ سوچ نہیں سکتا کہ میں ایک بم ماروں ایک شاپنگ سینٹر میں جا کر کے، اور اس میں انوسینٹ لوگ مر جائیں، اپنے بلین ایئرس تک میں پڑا رہوں خدا کے جیل خانے میں. کیونکہ ایک انسان کو مارا تو بلین ٹریلین انسانوں کا میرے اوپر کیس چلایا جائے گا. تو کبھی بھی وہ ایسا بم کہیں نہیں ڈال سکتا ہے وہ. تو یاد رکھیے، اسلام کو ماننے والا جو ہے وہ لوگ اسلام کو ماننے والا ہے نہیں، وہ تو انیمل ہے، انیمل، جسٹ لائک انیمل. چاہے وہ انشاءاللہ بولے، الحمدللہ بولے، تب بھی انیمل ہے وہ. طوطا ہی بولتا ہے، طوطا ہی بولتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایکٹیو کرے تاکہ دنیا کو آپ سچا میسیج دے سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, this question is from Mr. Idris. There was a fatwa recently against the actor Salman Khan because he had done Ganesh Puja, which was believed to be anti-Islam, and therefore he was expelled from Islam. If this was anti-Islam, then bombing is also anti-Islam. But these fatwa givers keep mum over such issues. Why is this so? دیکھیے، اس کو میں کہتا ہوں فتویٰ ایکٹیویزم. فتویٰ ایکٹیویزم اسلام میں ہے نہیں. یہ سب فتوے بیس لیس فتوے ہیں، بیس لیس فتوے ہیں. ان فتوے کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیے، میں ایک پرنسپل بتاتا ہوں آپ کو اسلام کا. یعنی سلمان خان نے گنیش پوجا کیا ہے نہیں کیا، اسے کیا ہوا. تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ شرعی حکم جو ہے وہ ہمیشہ قول پر لگتا ہے، فعل پر نہیں. یعنی اگر سلمان خان یہ کہیں کہ میرے نزدیک بت پوجنا جو ہے وہ جائز ہے تو فتویٰ دے سکتے ہیں آپ.
سمپلی ایک فوٹو دیکھ کر کے اس میں سلمان خان اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس سے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. ایسا فتویٰ دینے والا گناہ گار ہے، خود پکڑا جائے خدا کے یہاں. کہ جب تمہارا اپنا پرنسپل ہے کہ فعل پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، قول پر فتویٰ دیا جائے گا، تو فتویٰ کیسے دے دیا تم نے؟ یہ تو بلا شبہ گناہ کا کام ہے. ایسے بہت لوگ خدا کا پکڑ جائیں گے، ان کو فلاگنگ ہوگی، ان کی فلاگنگ اپنے ایکسیپٹڈ پرنسپل کے خلاف ہے. یہ کبھی بھی یاد رکھیے، کسی پریکٹس پر، کسی فعل پر فتویٰ نہیں لگتا ہے. وہ منہ سے بولے کہ بت کی پوجنا میرے نزدیک جائز ہے تو اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں آپ. اس لیے ایسے فتوے سارے بیس لیس ہیں، کوئی ویلیو اسلام میں نہیں ہے ان کی. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے، ایکٹر نے ایسا تو کبھی مجھ سے بولے نہیں. وہ کوئی فوٹو ان کا چھپا، اس فوٹو کو دیکھ کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو فتویٰ اٹ سیلف از اے بیس لیس فتویٰ. اور جہاں تک وہ جو بات آپ نے کہی ان کے بارے میں، تو یہ ظاہر ایک بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. دیکھیے یہ ہے کہ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر جو ہو یعنی غلط کام جو کہ اس پر بولنا پڑے گا، کنڈم کرنا پڑے گا. اگر نہ کریں آپ تو آپ، حدیث میں تو ہے کہ ملعون ہو جاتے ہیں لوگ، ملعون، خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. وہ چپ چاپ اپنے آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے مسجد میں بات کر رہے ہیں اور برائیاں ہو رہی ہیں، آپ بولتے نہیں. ایسی عبادت خدا کی قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے. میں انشاءاللہ اس پر ایک لیکچر دوں گا قرآن حدیث کو لے کر کے کہ ایسی عبادت خدا کا قبول نہیں ہے کہ بات کرنے والے دیکھیں کہ آس پاس برائیاں ہو رہی ہیں، وہ بولے نہیں، اس کو چپ چاپ بیٹھے رہیں. ایسی عبادت خدا کا قبول نہیں ہوگی. میں انشاءاللہ اس پر لیکچر دوں گا آئندہ کسی وقت. This question is from Miss Fatma. You said in today's lecture that we have to do two things. Firstly, if people say Islam is a religion of violence, tell them to differentiate between Islam and Muslims. What was the other thing? ہاں دیکھیے، وہ ادر تھنگ بھی میں کہا ہے، میں نے اپنے لیکچر میں آگے پیچھے کہہ دیا ہے میں نے. اسلام جو ہے وہ تو ہسٹری میں پہلا ریلیجن ہے جس نے کہ آئیڈیالوجی آف پیس پیش کیا اور اس کا سکسیزفل ڈیمونسٹریشن بھی دیا. آپ رسول اللہ کی لائف میں نے 2 کتابیں لکھی، آپ اس کو پڑھیے. کہ رسول اللہ پہلے شخص پوری ہسٹری میں جنہوں نے پیس کی ایک آئیڈیالوجی پوری پیش کی، یعنی ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس. اس کی آئیڈیالوجی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. پیسیفزم کا جو وہ ہے ڈسپلن، بڑے بڑے فلاسفرس کے نام اس میں، لیکن کوئی فلاسفر ابھی تک آئیڈیالوجی آف پیس پیش نہیں کر سکا سوائے پرافٹ آف اسلام کے. میری ایک بک چھپ رہی ہے، آپ دیکھیں گے اس کو، پرافٹ آف پیس، ونڈر پرنٹ ہے وہ، پرافٹ آف پیس. اس میں دیکھیے آپ، جو میں نے دکھایا کہ پرافٹ آف اسلام پہلے انسان ہے ہسٹری کے جنہوں نے آئیڈیالوجی آف پیس پیش کی اور سکسیزفل طور پر اس کو، یعنی اس کو وہ کیا، اس کو عمل میں لائے اور بلڈس ریولیوشن پیدا کیا. یہ اس میں آپ دیکھیں گے. تو یہ چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے آئیڈیالوجی آف پیس پیش کی پہلی بار ہسٹری میں، اور اس کو آپ نے، یعنی اس کا ڈیمونسٹریشن بھی دیا آپ نے. اس بات کو ہمیں بتانا ہے. اسی کو لے کر کے میں ایک کتاب یعنی چھپ رہی انشاءاللہ، انڈر پرنٹ ہے وہ، پرافٹ آف پیس. This question is from Miss Sadia. Why do terrorists cite verses out of context when it is clear that these verses are applicable only for defensive purposes? دیکھیں یہ تو سبھی کرتے ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر کے اپنے کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. جتنے کرمنل ہیں سب یہی کرتے ہیں، جتنے کرپٹ لوگ ہیں سب یہی کرتے رہتے ہیں. تو کرپٹ لوگوں کا جس کو بھی دیکھیے آپ، وہ یہ کرتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ سے پیش کریں گے. کیوں؟ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور یہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جتنی بھی ہوتی ہے، کوئی اسکالر نہیں ہوتی. یہ لوگ کوئی بھی اس میں مجھے نہیں معلوم کوئی سچ صحیح معنوں میں اسکالر تھا
یا ہے, یعنی اسلام کا گہرا نالج کو ہو, اسلام کی اسٹڈی اس کی ہو. ایسے ہی کچھ ادھر ادھر پڑھا اور ان کو جوش میں آیا اور لگے اپنا ادھر ادھر چلانے, اپنا وائلنس چلانے لگے. میرے علم میں جتنی بھی یہ کمیونٹی ہے جو بام اور گنگ کلچر چلا رہی ہے, اس میں ایک بھی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں اسلام کا اچھا جانکار ہو. ایک بھی نہیں. اگر کسی کا نزدیک ہو تو مجھے اس کا نام بتائیے گا آپ. This question is from Miss Razia. Muslims ulama were recently heard condemning these terrorist activities by calling a conference. Why was it not able to cast the requisite impact? وہ جو کنڈیم کیا انہوں نے, وہ بھی فالس کنڈیمنیشن تھا. فالس کیوں؟ یعنی اسپیسیفک طور پر نہیں انہوں نے کنڈیم کیا کسی کو, یعنی مسٹر ایکس اور مسٹر زیڈ کو نہیں کنڈیم کیا انہوں نے, بس ایک ہوائی کنڈیمنیشن. تو ہوائی کے سب کرتے رہتے ہیں. جب تک آپ اسپیسیفائی نہ کریں, اسپیسیفک طور پر نہ بتائیں کہ مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی جو ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں, اور وہ آپ ڈس آن کریں ان کو, تو کوئی ڈس آن کرتا نہیں. ہوا بھی تقریر کرتے ہیں بالکل, تو ہوا تو سبھی کرتے ہیں. تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہے بالکل بیکار کانفرنسیں ہیں, اسے کوئی ہونے والا نہیں کچھ, کیونکہ اسپیسیفک وے میں وہ کنڈیم کرتے نہیں. جب تک آپ اسپیسیفک وے میں کنڈیم نہ کریں, ان کو ڈس آن نہ کریں ایسے لوگوں کو, تب تک اس کا کوئی بھی رزلٹ ہونے والا نہیں ہے.